بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، دورہ سرفناہ میں بہت خوش آمدید۔ کچھ دنوں کے ناغے کے بعد پھر حاضر ہوا۔ کمر کے مہرے کی تکلیف کے باعث ریگولرلی باقاعدگی سے کلاس لینا مشکل ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ غیب ہی سے اس کو ٹھیک کر دے۔ آج آپ کے سامنے میں جمع منتہی الجموع کا سبق لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جمع منتہی الجموع کیا ہے، اس کے اوزان کون سے ہیں اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کے الف جمع کے بعد دو حرف آ جائیں، دونوں حرکت والے ہوں، جیسے مساجد میں الف جمع کے بعد جیم اور دال دونوں ہی زبر زیر پیش والے ہیں، یا تین حرف ہوں الف جمع کے بعد اور درمیان والا ساکن ہو، جیسے مصابیح، کہ یہاں دیکھیں الف جمع کے بعد، جمع کی الف کے بعد با یا اور ہا آئی ہے تو درمیان والی یا ساکنہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع پر تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، اور دوسری خصوصیت ہے کہ اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ جب کوئی حرف جار پیچھے آ جائے یا جر دینے والا مضاف آ جائے تو اس وقت اس پر زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، گویا یہ غیر منصرف ہے۔ آئیے تھوڑی مشق اس کی کر لیتے ہیں۔ پہلا وزن اس کا مفاعل ہے۔ مفاعل کے وزن پر کس کی جمع آ سکتی ہے؟ ایک ہے وہ اسم جو مفعل کے وزن پر ہو، یا مفعل یا مفعل، یعنی اس میں ظرف ہو یا اس میں آلہ ہو، تو اس کی جمع مفاعل کے وزن پر آئے گی۔ جیسے مسجد، اس میں ظرف مکان ہے، سجدے کی جگہ، مسجد، تو اس کی جمع آ رہی ہے مساجد، اس کو مساجدن نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح مضرب، مارنے کی چھڑی یا آلہ یا ساز بجانے والی چھڑی، مضرب نیم کے کسرہ کے ساتھ، اس میں آلہ ہے تو اس کی جمع بھی اسی وزن پر آ رہی ہے، مضارب۔ مفاعل کے وزن پر دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ مفعلتن کی جمع ہے۔ مفعلتن کے وزن پر ہے مکرمتن، اب اس کی جمع آ رہی ہے مکارم، یعنی اچھے اخلاق، جیسے حدیث ہے نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ درجوں کی تکمیل کروں اور اچھے اعمال کو بام عروج تک پہنچا دوں۔ تو مفعلتن کے جمع مفاعل آ جائے گی اور مکرمتن کی جمع مکارم۔ دوسرا وزن فواعل ہے۔ اگر فاعلتن واحد ہو اور وہ اسم ہو یا صفت ہو تو اس کی جمع فواعل کے وزن پر ہوگی، جیسے قافلتن، قافلہ جانتے ہیں آپ، اس کی جمع قوافل آئے گی۔ اور اگر نائمتن لیں، صفت ہے سونے والی، کوئی بھی ہو سکتی سونے والی، تو اس کی جمع ہے نوائم، سونے والیاں۔ فاعلن کے وزن پر اگر واحد ہو اور وہ اسم ہو یا صفت تب بھی فواعل کے وزن پر آئے گی، گویا کہ اس میں فاعل مؤنث ہو یا مذکر، اس کی جمع منتہی الجموع یوں آئے گی، جیسے اسم ہو تو جیسے کاہلہ، کاہلہ کا معنی ہوتا ہے کندھا، تو اس کی جمع کواہل آ رہی ہے، کندھے۔ اور ناحقن، ہنہنانے والا، فاعلن کے وزن پر، اس کی جمع آئے گی نواحق۔ تیسرا وزن ہے فعائل۔ اگر فعیلتن کے وزن پر کوئی واحد ہو اور وہ اسم ہو یا صفت، اس کی جمع فعائل کے وزن پر آئے گی، جیسے سفینہ، سفینتن کا معنی ہوتا ہے کشتی، اس کی جمع آ رہی ہے سفائن، کشتیاں۔ نفیستن کا معنی ہوتا ہے عمدہ، فعیلتن کے وزن پر جمع آ رہی ہے نفائس، یا عمدہ چیزیں۔ اگر فعولتن کے وزن پر ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ صفت ہو، اسم نہ ہو، جیسے عجوزتن، بوڑھی عورت یا بانجھ عورت، تو اس کی جمع آ رہی ہے عجائز۔ اگر فعالتن، فعالتن یا فعالتن، فا کلمہ کے حرکات کی تبدیلی، تینوں طرح کی تبدیلی کے ساتھ اگر
واحد ہو اور وہ اسم ہو، صفت نہ ہو، تو اس کی جمع بھی فاعل کے وزن پر آئے گی، جمع منتہی الجموع۔ جیسے حمامتن کا معنی ہوتا ہے کبوتر، تو اس کی جمع آ رہی ہے حمائم، یا رسالتن خط لیٹر، تو اس کی جمع آ رہی ہے رسائل۔ اس طرح ذوائب زلفیں جو لمبے بال ہوتے ہیں۔ چوتھا وزن ہے مفاعل۔ اگر واحد مفعال کے وزن پر ہو، یعنی اس میں اعلیٰ ہے، اور یاد رکھیے کہ اس میں اعلیٰ کے دو وزن ہیں، ایک مفعال یہاں گزرا ہے جیسے مضرب، اور دوسرا مفعال جیسے مفتاح چابی ہوتی ہے، اور اگر مفتاح ہو چابی تو اس کی جمع آ جائے گی مفاتیح چابیاں۔ اگر مفعول کے وزن پر کوئی اسم ہے، جیسے ملعون لعنت کیا ہوا، لعنت زدہ، تو اس کی جمع بھی آئے گی ملاعین، یعنی مفاعیل کے وزن پر، لعنتی لوگ۔ فعالی اس کا 5واں وزن ہے، اور اس وزن پر اس واحد کی صفت آئے گی جو فعلاء کے وزن پر ہوگا، یا فعلا یا فعلا کے وزن پر ہو۔ فعلاء کے وزن پر ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ چاہے اسم ہو یا صفت، دونوں طرح کے اسم ہوں تو فعالی کے وزن پر آئے گی۔ جیسے صحراء ایک اسم ہے، اسم جامد ہے جس کا معنی جنگل، ویران جگہ، تو اس کی جمع آئی ہے صحاری، صحراء کی جمع صحاری۔ اور عذرا کنواری لڑکی کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع آ گئی عذاری۔ اگر فعلا کے وزن پر ہو جیسے فتویٰ، تو پھر وہ صفت نہ ہو بلکہ اسم ہو تو پھر آئے گی جمع فتاوی۔ یا فعلا کے وزن پر ہو جیسے زفرا، اس کی جمع آ جائے گی زفاری۔ تو یہ تھے ثلاثی 3 حرفی اسماء کی جمع منتہی الجموع۔ اب ہم آتے ہیں 4 حرفی اور 5 حرفی الفاظ کی جمع منتہی الجموع کی طرف۔ دیکھیے، اگر 4 حرفی ہو یعنی چاروں حرف اصلی ہوں، رباعی ہو، تو یا اس کے ہم وزن کوئی اسم آ جائے تو اس کی جمع بھی مفاعل کے وزن پر آئے گی، جیسے جعافر، اس جعفر ان کی جعافر، اصبع ان کی اصابع۔ اور اگر واحد کے آخر میں گولتا آ گئی ہے تجربتن، تو یہ تا گر جائے گی اور جمع کا الف ہم تیسری جگہ پہ لگا دیں گے، جیسے تجربتن سے تجارب، تا یہاں سے گر گئی۔ سفرجلن یہ 5 حرفی لفظ اسم ہے، خماسی ہے، اس کے آخر سے ہم لام کو گرا دیں گے تاکہ اس وزن پہ آ جائے، جیسے سفرجلن سے سفارجو۔ عندلیب یہ بھی خماسی ہے، درمیان میں یا مدہ اس کے اندر زائد ہے، تو اس یا مدہ کو ہم ختم کر دیں گے تو عندلیب سے بن جائے گا انادل، آخر سے با بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر آخر سے پہلے مد ہو جیسے قرطاس، سلطان، یعنی سین سے پہلے الف مدہ ہے، نون سے پہلے الف مدہ ہے، میم سے پہلے اقلیم کے اندر یا مدہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس الف کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ اب دیکھیے، قراطیس، قرطاس کی جمع قراطیس، سلطان کی جمع سلاطین، اقلیم کی جمع اقالیم، ولایتیں یا صوبے، اور شیطان کی جمع شیاطین۔ یہ ہے خماسی کی جمع منتہی الجموع۔ آپ کو یہ سبق کیسا لگا، کتنا سمجھ آیا، آپ کے کمنٹس بتائیں گے۔ اور اس لیسن کی فیس یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کو یہ سبق آپ سکھا دیں، کوئی ایک بات سکھا دیں۔ نہیں سکھا سکتے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسروں کو دکھلا دیں، ویڈیو چلا کے کسی کو دکھاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ سمجھنے والا ہو۔ چراغ سے چراغ جلنا چاہیے، علم کو عام ہونا چاہیے، اسی کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے، لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل، سیکھو اور سکھاؤ۔ کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر تمام پچھلے لیکچرز سننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں نیچے اس کی پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے پچھلے تمام لیکچرز آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔